برزخ کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از برزخ؟ برزخ کیا ہے یہ برزخ؟ عربی کا لفظ ہے برزخ. برزخ ایک پردے کو بولتے، کرٹن کو. ایک کرٹن ہے برزخ جو اس دنیا کو اس دنیا کے بیچ میں ہے. یعنی ہماری جو ورلڈ، ہم جو اس دنیا میں ہیں، ہمارے سامنے ایک پردہ ہے. ادھر کیا ہے پردے کے پیچھے؟ سارے مرحومین ہیں. جتنے آپ کے اٹلانٹا کے مومن کے جتنے ہیں سارے مومن ہیں. جتنی نوشاد بھائی لسٹ پڑھتے ہیں نا وہ پورے برزخ میں ہیں. جتنے ہیں نا. اور کب سے ہے؟ حابیل اور خابیل سے لے کر آج تک سب پردے کے پیچھے. جب موت آتی، روح نکلتی، تو انسان کے ذہن سے، میری طرف دیکھیں، انسان کے ذہن سے سب پردہ ہٹتا آنکھوں کے سامنے سے. میں لیٹا ہوا ہوں، ملک الموت میری روح لے رہا، میں یہاں لیٹا ہوں، مجھے میرے سامنے یہ ہے. لیکن جیسی روح انگوٹھے سے کھینچنا شروع کرتا ہو تو ہمارے سامنے سے ایسا پردہ ہٹنا شروع ہوتا. یہ آنکھیں وہی، جگہ وہی. اب تک میں نہیں دیکھ رہا تھا، سامنے دیوار ہے، لیکن جب وہ پردہ ایسا ہٹنا شروع ہوتا تو انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پردہ نظر نہیں آتا، کوئی کرٹن نظر نہیں آتا. مثال دی گئی کہ سامنے سے ایسا پردہ ہٹتا اس کو کوئی دوسرا سین نظر آتا، کوئی دوسری چیز نظر آتی. یہ نہیں کہ پردہ ایسا کھینچ رہے پردہ ہٹا، نو. پردہ برزخ کا نام اس پردے کا نام ہے. برزخ ایک پردے کو بولتے ہیں جو دو چیزوں کو ڈیوائیڈ کرے، اس کو برزخ. پردہ ہو، وال ہو، کوئی بھی بول سکتے. مثال ایگزامپل کرٹن سے دی گئی، تو کرٹن کا ہٹنا ایسا ہٹتا تو اسی وقت انسان گھبرانے لگتا. جو موت کی گھبراہٹ، جو موت کی تکلیف، جو موت کا خوف جو جتنا ہے وہ ہوتا کب؟ جب اس کے سامنے سے سب پردہ ہٹنے لگتا. اور جب پردہ ہٹتا تو اگر اعمال اچھے، تم نیک ہو، تم نے کوئی کام کیا ہے، اچھے اعمال ہے، تو کیا ہوتا کہ تمہارے مرحومین، انہیں تمہارا باپ، دادا، بھائی، بہن، رشتہ دار جتنے آپ کے مرحومین ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. مرحوم جو برزخ میں رہتے. برزخ دو حصوں میں، 2 places ہے برزخ کی. ایک اچھی جگہ ہے برزخ کی، ایک بری جگہ ہے برزخ کی. تو سارے مرحومین تمہارے سامنے آتے. اچھا، وہاں پہ جو لوگ آلریڈی ہم سے پہلے پہنچ گئے تو ان لوگوں کو اطلاع دیتے کہ دیکھو تمہارا بیٹا اب آنے والا ہے. تو تمہارا باپ، ماں، بھائی بہن سب آگے کھڑے ہو جاتے کہ جیسے ہی تم پہنچو تم کو ویلکم کرتے. ویلکم کیسے کرتے؟ یہ بولتے کہ بیٹا گھبرا مت، تو اتنے بڑے گھر سے آ رہا، تو اپنی پورے خاندان کو لے کے آ رہا، تو دنیا کو چھوڑ کے آ رہا، بیٹا گھبرا مت، ہم بھی یہیں پر ہیں. اگر تمہارے اعمال اچھے، اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے تو تمہارے لیے پھر ایشو نہیں. لیکن اگر تمہارے اعمال ہی خراب ہے تو ماں باپ نظر نہیں آتے، بھائی بہن نظر نہیں آتے، تم برزخ کے دوسرے حصے میں چلے آتے. تو یہاں پہ سب سے بڑا کوسچن مارک کیا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے، ہم نے کیا کیا ابھی. اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، میں بہت نیک ہوں اٹلانٹا کا، تو یہ نکالو ذہن سے سب سے پہلے. اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں سب سے بڑا مومن ہوں، میں پہلی نماز پڑھتا ہوں، میں یہ رکھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، ڈونیشن دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو کوئی چیز یہ نکالو ذہن سے کہ میں سب سے اچھا ہوں. یہ اگر ذہن میں رہے گا نا تو ہماری برزخ بھی خراب ہے، ہماری قیامت بھی خراب. اس لیے کہ اگر میرے ذہن میں یہ چیز ہر آدمی میں ڈیولپ ہو گئی. دیکھیں میں انشاءاللہ برزخ کے سارے وہ گناہ بتاؤں گا اور ساری وہ نیکیاں بتاؤں گا انشاءاللہ یہ پورے عرصے میں کہ کون سے گناہ سے تم کو برزخ میں پرابلم ہو سکتا اور کون سی نیکی سے تم کو برزخ میں آرام مل سکتا. اس لیے کہ مولا علی کا جملہ ہے نا کہ تم اپنی لحد کو، اپنی برزخ کو گارڈنز آف ہیون بنا لو، باغات بنا لو. انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پرابلم ہے، نو. ویسے مومن ہے کہ جن کے لیے وہاں برزخ ایک رحمت ہے، برزخ ایک پیراڈائز ہے، ایک چھوٹی پیراڈائز بول سکتے. جنت کے باغات، میرا جملہ نہیں مولا علی کا جملہ، کہ جنت کے باغات، گارڈنز آف ہیون تمہارے لیے بن سکتی برزخ اگر تم چاہو. اور برزخ کے لیے کہا گیا کہ برزخ کا پیریڈ کتنا بڑا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ کتنا بڑا پیریڈ ہو سکتا برزخ کا؟ ایک انسان آج برزخ میں گیا، کتنے سال برزخ میں رہے گا؟ میں ایک جملے کا ذمہ دار، پلیز غور سے سننا، میں محنت کر کے پڑھ کہ برزخ کے میں ایک آدمی کتنے سال رہے گا وہاں پہ. یو ڈونٹ نو. کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، میں ایک جملہ ذمہ دار، کوئی معصوم کی سیئنگ نہیں ہے، کسی معصوم کی کوئی سیئنگ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر برزخ میں گیا تو 100 ایئرس رہے گا، 1000 ایئرس رہے گا، 10,000 ایئرس رہے گا، 100,000 رہے گا.
1 ملین رہے گا, 1 بلین رہے گا, 1 ٹریلین رہے گا, nobody knows. اب جو آپ کے یہاں کے اٹلانٹا کے قبرستان میں لوگ ہیں, یہ ان سے پہلے 20,000 سال سے تو ہے نا, نبی آدم کے زمانے سے اب تک اپروکسیمیٹلی 20,000 ایئرس ہے, تو یہ سارے 20,000 کہاں ہیں؟ دے آر ان برزخ. ان کے 20,000 سال گزر گئے, اور ہم اگر آج مرے, ہم کو کیا معلوم میں کتنے سال رہوں گا قبر میں, برزخ میں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ابھی کیوں اتنا لمبا پیریڈ ہوگا, اس لیے میں بول رہا کہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ ابھی تک. دیکھیں برزخ اینڈ کب ہوئے گی؟ برزخ اینڈ ہوگی جب سور پھونکا جائے گا, جب ڈے آف ججمنٹ کا اعلان ہوگا, جب قیامت کی آواز آئے گی کہ قیامت شروع ہو گئی, سور پھونکا جائے گا, تو اس وقت برزخ اینڈ ہوگا, لوگ اللہ کے سامنے ڈے آف ججمنٹ میں جائیں گے. تو برزخ موت سے لے کے ڈے آف ججمنٹ تک کا جو پیریڈ ہے, یہ سارا پیریڈ برزخ کا ہے. تو ایک آدمی برزخ میں کتنے سال رہے گا کسی کو نہیں. آپ سوچو, اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے نا, تو انسان رات میں خود اپنی احتیاط کرے گا اپنی لائف میں, کمنگ لائف میں, کہ یار میں جو پتا نہیں مجھے کتنے سال رہنا ہے, آئی ڈونٹ نو, تو کتنا پرابلم آ سکتا مجھے. اچھا, ذہن میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ مجھے پرابلم نہیں آئے گا.